ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہے کفر نے ہم سے بغاوت بابری مسجد، کیا ہے کفر نے ہم سے بغاوت بابری مسجد، نہ بھولیں گے کبھی تیری شہادت بابری مسجد. کیا ہے کفر نے ہم سے بغاوت بابری مسجد، نہ بھولیں گے کبھی تیری شہادت بابری مسجد. وہ دن تاریخ جس میں کی گئی مسمار مسجد کو، قیامت ہے قیامت ہے قیامت بابری مسجد. ہمارے ملک میں مظلوم کو ملتی سزائیں ہیں، یہاں ظالم کو ملتی ہے ضمانت بابری مسجد. شواہد پر نہیں ملتا سنو انصاف بھارت میں، ہوئی ہے کس قدر اندھی عدالت بابری مسجد. کلیجہ منہ کو آ جاتا تیرا جب نام سنتے ہیں، تیری ہم سے نہ ہو پائی حفاظت بابری مسجد. کوئی غازی صلاح الدین آئے گا تیری خاطر، بنے گی انشاءاللہ پھر عمارت بابری مسجد. کوئی غازی صلاح الدین آئے گا تیری خاطر، بنے گی انشاءاللہ پھر عمارت بابری مسجد. تصدق آج کوئی بھی حقیقت میں نہیں اپنا، بہت گندی ہے بھارت کی سیاست بابری مسجد. بہت گندی ہے بھارت کی سیاست بابری مسجد. آج میرا عنوان اس لیے کہ آج 6 دسمبر ہے اور 32 سال پہلے اس دن کو آزاد ہندوستان میں کالا کر دیا گیا اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا گیا، مسلمانوں کا خون کیا گیا. صرف ہندوستانی مسلمانوں نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا خون کیا گیا. اسی لیے آج میرا عنوان ہے بابری مسجد کی شہادت، ہندوستان کا سیاہ دن، کالا دن. قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے. یعنی جو مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے یا مسجدوں کو ویران کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. یعنی وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے یا مسجدوں کو ویران کرے. جن لوگوں نے بھی 1992 6 دسمبر میں بابری مسجد پر حملہ کیا، وہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے سب سے بڑے ظالم ہیں. وہ
اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ظلم کا بدلہ انہیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا، اور ان قریب وہ کتوں سے بدتر زندگی پائیں گے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے وہ۔ اور آج ان ظالموں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، چاہے وہ گیان واپی کی مسجد ہو، متھرا کی شاہی عیدگاہ ہو، یا سنبھل کی جامع مسجد ہو، چاہے وہ کوئی بھی مسجد ہو، ان مسجدوں پر حملہ کرنے والوں کا بھی حال وہی ہوگا جو اس سے پہلے اگر کسی نے اللہ کے گھر پہ حملہ کیا، جس طرح ابرہا نے حملہ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پرندوں کے ذریعے ہلاک و برباد فرما دیا۔ 1947 کے اندر میں کچھ تاریخ پیش کروں گا، اس سے قبل میں کچھ تمہیدی باتیں پیش کر دیتا ہوں۔ 1947 کے اندر اپنا ملک آزاد ہوا، لیکن آج ظلم و ستم کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ ملک آزاد ہوا ہے۔ خیر، جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور ایک حصہ بنام پاکستان الگ ہوا تو مسلم آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے پاکستان کے اندر چلا گیا، لیکن اس کے باوجود کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں نے ہندوستان ہی کو اپنا مستقل وطن بنایا، اور علماء اہل سنت نے اس بات کی ترغیب دلائی کہ ہمارا یہاں اجمیر ہے، یہاں ہمارے نظام الدین اولیاء ہیں، یہاں ہمارے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، یہاں یہ مقدس مقامات ہیں، اگر ہم چلے جائیں گے تو ان کا تحفظ کون کرے گا؟ لہٰذا ہم یہاں سے نہیں جانے والے، سب کچھ ہمارا ہندوستان ہی میں موجود ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں نے ہندوستان کو اپنا مستقل وطن بنایا۔ اب وہ جو انتہا پسند، شر پسند اور فساد پسند لوگ تھے، اب وہ ہندوستانی مسلمانوں کو تو ختم کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ کروڑوں کی تعداد میں تھے مسلمان، مگر ان کی خواہش یہ ہوئی کہ جو مسلمان یہاں ہیں یہ سر اٹھا کر کے نہ جئیں، بلکہ یہ سر جھکا کر کے دبے اور کچلے لوگوں کی طرح زندگی بسر کریں۔ اس لیے کیا کیا کہ تعلیم، تجارت، ملازمت وغیرہ میں مسلمانوں کو جو حصہ ہونا چاہیے وہ حصہ نہیں دیا گیا، تاکہ مسلمان جو ہے، کیونکہ اب مار تو سکتے نہیں تھے، تو مسلمانوں کو کچل کر کے رکھنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح کے خیالات میں کہ تعلیم، تجارت اور ملازمت وغیرہ کے اندر مسلمانوں کو پیچھے کر دیا جائے، اسی طرح کے خیالات میں سے ایک خیال یہ بھی تھا کہ جن مسلمان بادشاہوں نے ان کے خیال کے مطابق مندروں کو توڑ کر مسجدیں بنا لی ہیں، جبکہ کان کھول کر کے سن لیں، اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے کہ کسی کے عبادت گاہ کو توڑ کر کے مسجد بنائی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تو مسجد بنانے کی بات ہے، ورنہ ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری زمین کا مالک و مختار بنایا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا پچھلی امتوں کے اندر عبادت کرنے کے لیے خاص جگہیں ہوا کرتی تھیں، یعنی اگر ان کو عبادت کرنا ہو تو وہ خاص مقام پہ جایا کرتے تھے، لیکن اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ یہ تو آپ یہاں عبادت کریں تو اس کا ثواب زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی یہاں آ کر کے نہ کرے اور حضور علیہ السلام کا غلام دنیا میں کسی بھی پاک جگہ پر نماز ادا کر لے، اللہ اس کی نماز کو قبول فرماتا ہے۔ یہ تو ظاہری اعتبار سے کہ اسلام کسی کے بھی عبادت گاہ کو توڑ کر کے مسجد بنانے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ ان کے حساب سے یہ تھا کہ مندروں کو توڑ کر جو مسجدیں بنائی گئی ہیں انہیں دوبارہ اصلی شکل میں لا کر مندر بنا دیا جانا چاہیے۔ اس لیے ان کے ذہنوں میں سب سے پہلے 3 مقامات آئے، اجودھیا، متھرا اور کاشی۔ اس لیے ان لوگوں نے سب سے پہلے جو کام اپنا شروع کیا وہ اجودھیا سے کیا ہے، اور 22-23 دسمبر 1949 کے اندر 47 میں آزاد ہوا۔ زیادہ دن کہتے ہیں نا، جو فساد برپا کرنے والے ہوتے ہیں، جن کی نیت میں فطور ہوتا ہے، وہ جو ہے اجلے لوگ تھے اور سفید لوگ تھے، وہ تو ہندوستان سے چلے گئے، لیکن جن کا دل سیاہ تھا وہ ابھی بھی ہندوستان میں باقی تھے۔ وہ
جن کا دل کالا تھا وہ ابھی بھی ہندوستان کے اندر باقی تھے. 47 میں انڈیا آزاد ہوا, زیادہ دن نہیں گزرے, 1 سال کے بعد ہی 1949 کے اندر درمیانی رات بابری مسجد میں جا کر کے ان لوگوں نے مورتیاں رکھ دی فساد کے لیے. اب جو ہے ان کے خیالات میں سے ایک خیال یہ بھی تھا, صرف مسجدیں نشانے پر نہیں تھیں, ان کے خیال کے اندر یہ تھا کہ مسلم حکمرانوں نے جو مذہبی تاریخیں, جو مذہبی عمارتیں, تاریخی عمارتیں بنائی ہیں, یہ ہمارے لیے غلامی کا نشانہ ہے. اس لیے کوئی بھی کہے گا ہندوستان کس کی وجہ سے خوبصورت ہے, کوئی کہے گا تاج محل کی وجہ سے, کوئی کہے گا لال قلعہ کی وجہ سے, کوئی کہے گا قطب مینار کی وجہ سے. تو سوال پیدا ہوگا کس نے بنایا, تو جواب ملے گا مسلمان نے بنایا, تو ان کو غلام سمجھا جائے گا. یہ غلامی کی نشانی ان کے گلے میں نہ رہے, اس بنیاد پر انہوں نے مسجدوں کو نشانہ بنانے کے بعد دوسرے مرحلے کے اندر تاریخی عمارتوں کو منہدم کرنا چاہا. اس کے بعد ابھی بھی میں نے چند دن پہلے کی نیوز دیکھی ہے, قطب مینار, جس طرح ابھی اجمیر معلیٰ کے حوالے سے گستاخی کی گئی ہے, قطب مینار کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ قطب مینار کے اوپر جو ہے ان کے جو بھی مذہبی معاملات ہیں اور ان کے دیوی دیوتا میں جو معاملات ہیں ان کے, وہ کہا گیا, دعویٰ کیا گیا کہ قطب مینار پر بھی بنا ہوا ہے. اب پتہ نہیں کہاں کہاں بنا رہے گا, سمجھ سے باہر ہے. تو اب قطب مینار پر بھی, تو ان کا پہلا مرحلہ مسجدوں کا نشانہ تھا, دوسرا مرحلہ جو تاریخی عمارتیں تھیں مسلمان حکمرانوں نے بنائیں, یہ ان کو اپنے نشانوں نگاہوں میں رکھ کر کے بیٹھے تھے, اور یہ صرف اور صرف ہندوستان کو وحشت کے دور میں لے کر کے جانا چاہتے ہیں, گھبراہٹ کے دور میں اور گھبراہٹ کی دنیا میں لے کر کے جانا چاہتے ہیں. اور یہ جانتے ہو کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب جو ہے یہودی سازشوں کا جال ہندوستان کے اندر بچھایا جا رہا ہے. یہ بابری مسجد پہ ڈائریکٹ حملہ نہیں ہوا ہے, یہ بابری مسجد کا جو تار جڑ رہا ہے یہ مسجد اقصیٰ سے جڑ رہا ہے. یہ یہودی سازش ہے, اور اس پر میں ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. 13 دسمبر 1992 کے اندر 6 دسمبر کو بابری مسجد پہ حملہ ہوا. 13 دسمبر 1992 کو BBC ٹیلی ویژن نے کچھ دانشوروں کا مذاکرہ کیا اور اس کا نام رکھا اللہ کے نام سے. جیسے بہت سارے ٹیلی ویژن کے نام ہوتے ہیں, اس کا نام رکھا اللہ کے نام سے. اس موقع پر جب اس میں سب گفتگو کر رہے تھے دانشور بیٹھ کر کے, ایک امریکی پروفیسر کھڑا ہوا اور اس نے اپنے خیال کا اظہار کیا. کیسے؟ اس نے کہا, دوستو میں مساجد پر اسپیشلسٹ ہوں, میں نے مسجدوں پر باقاعدہ میں نے ریسرچ کیا ہے. اور اس نے کہا دنیا بھر کی تقریباً 30,000 سے زیادہ مسجدوں کا میں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے, 30,000 سے زیادہ مسجدوں کا. اور اس امریکی پروفیسر نے کہا میری ذاتی رائے یہ ہے, یروشلم سے بوسنیا, مسجد اقصیٰ کی طرف اشارہ کیا, یروشلم سے بوسنیا اور پھر بوسنیا سے اجودھیا تک مسجدوں کو نقصان پہنچانے کی ایک زبردست مہم چلائی جا رہی ہے. پھر اس نے کہا مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی کہ اس مہم کے پیچھے, یعنی بابری مسجد کو شہید کرنے کے پیچھے ہمارے سامنے دکھنے والا تو ٹیکا لگا رہا ہے, لیکن اصل اس کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ نہیں, اسرائیل کا ہاتھ ہو سکتا ہے, اسرائیل کا ہاتھ ہو سکتا ہے. لہٰذا مسجد اقصیٰ کے گرانے کی جو کوششیں کی گئی ہیں وہی ساری کوششیں بابری مسجد کو گرانے کی بھی کی گئیں. تو بابری مسجد پہ ڈائریکٹ حملہ نہیں ہوا ہے, یہ سارا درس جو ہے بابری مسجد پر حملہ کرنے والوں نے مسجد اقصیٰ پر حملہ کرنے والوں سے لیا ہے. تو یہ سازش اب ہندوستان کے اندر اور تیزی سے, اور اب تو انتہا پسندوں کا, فساد پسندوں کا, شر پسندوں کا حال اور ان کے حوصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ ہندوستان کے جتنے دستور اور تاریخی معاملات ہیں ان سب کو چیلنج کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ کتنے پاگل ہو چکے ہیں. اجمیر معلیٰ پہ جا کر کے دعویٰ کر دیا کہ اجمیر معلیٰ بھی ہمارا ہے, لال قلعہ پہ, قطب مینار پہ, کبھی کسی مسجد پہ, کبھی کسی مسجد پہ. تو اب ان کے اندر ان کے حوصلے اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ جو ہے اب یہ اپنے اندر کوئی دریغ محسوس نہیں کرتے ہیں, اور حوصلے اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں. آئے دن روزانہ آپ نیوز دیکھیے, اخبار پڑھیے, کہیں نہ کہیں دعویٰ ملتا ہے ہمارا یہاں یہ تھا ہمارا. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں تمہارا بچا بھی کچھ تھا کہ نہیں بچا تھا؟ کہ سب مسلمانوں نے لے ڈالا تھا؟ کچھ نہیں بچا تھا. بغیر بچے تم ہندوستان کے اندر جی رہے تھے.
تمہارے پاس ابھی تک کے کچھ نہیں تھا، سارا کچھ تمہارا مسلمانوں نے لے لیا، تو تمہاری تعداد بھی تو زیادہ ہے، پھر تم کس حیثیت سے ہندوستان میں جی رہے تھے؟ تو تمہیں تو جینے کا ویسے ہی کوئی حق نہیں تھا کہ تمہارا کچھ بچا ہی نہیں تھا ہندوستان کے اندر۔ تو آئے دن اخبار کے اندر آپ دیکھیے ایک سے ایک دعوے، کبھی کسی مسجد پہ دعویٰ، کبھی کسی مزار پہ دعویٰ، کبھی کسی تاریخی عمارت پہ دعویٰ۔ اب میں جو ہے آپ کے سامنے آج خاص طور سے بابری مسجد کے حوالے سے جو تاریخ پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ تاریخ آپ سن لیں کہ بابری مسجد کی تاریخ کیا ہے۔ یہ آج ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم تاریخ کو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں۔ بابری مسجد کی تاریخ کیا ہے اس حوالے سے، یعنی آج سے 496 سال پہلے، 496 سال پہلے میر باقی اصفہانی نے بابری مسجد کی تعمیر کی، اور اس وقت جو ہجری چل رہی تھی کیلنڈر، اردو عربی کیلنڈر 935 ہجری، اس کے حساب سے میر باقی نے نام رکھا بود خیر باقی۔ تو بود خیر باقی یہ مسجد کے اوپر اس کا تعمیری نام رکھا، اور آج سے 496 سال پہلے جو ہے میر باقی نے سلطان ظہیر الدین محمد بابر کے حکم سے اس مسجد کو تعمیر کیا۔ اچھا، جس وقت حملہ ہوا 1992 عیسوی، آج 2024 چل رہا ہے، تو 2024 کے حساب سے مسجد 496 سال پہلے تعمیر ہوئی ہے، اور جب حملہ ہوا 1992 کے اندر، اس حساب سے مسجد 464 سال پہلے جو ہے مسجد 464 سال پہلے مسجد تعمیر ہوئی، اور اس مسجد پر جا کر کے انہوں نے دعویٰ کیا۔ یہ جو ہے بابری مسجد کی ایک تاریخ ہو گئی۔ اس کے 236 سال بعد، 236 سال کے بعد میں، یعنی 1764 1764 1528 کے اندر مسجد بنی ہے۔ 1764 کے اندر انگریز جب ہندوستان کے اندر قبضہ جما رہا تھا، انگریزوں نے اودھ کا رخ کیا۔ اودھ ایک علاقہ ہے، تو انگریزوں نے کیا کیا، ہندوؤں کو مسلمانوں سے لڑا کر کے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے شوشہ چھوڑا کہ بابری مسجد جو ہے رام جنم بھومی کو توڑ کر کے تعمیر کی گئی ہے۔ اب یہ ان کے ذہن کے اندر گندگی بٹھانے والا انگریز تھا، وہ لڑانا چاہتا تھا۔ تو 1764 کے اندر ان لوگوں نے یہ جھوٹی تاریخ بتائی، اور اس جھوٹی تاریخ کی وجہ سے ہندو جماعتوں نے کئی ایک مسجدوں اور مقبروں کو شہید کر ڈالا تھا 1764 کے اندر۔ اس کے 94 سال کے بعد 1858 کے اندر کیا ہوا، بیگ سنگھ نامی ایک ہندو نے بابری مسجد کے محراب اور منبر کو نقصان پہنچایا، جس کی بنیاد پر وہاں کا تھانے دار بھی معطل کیا گیا، اس کو ہٹایا بھی گیا۔ اس کے 2 سال کے بعد 1860 کے اندر 1860 کے اندر بابری مسجد کا رجسٹریشن ہوا۔ پہلے رجسٹریشن نہیں تھا، بابری مسجد کا رجسٹریشن جو ہے 1860 کے اندر ہوا۔ جب بابری مسجد کا رجسٹریشن ہوا، اقبال سنگھ نامی ایک ہندو نے بابری مسجد کے قریب ہی ایک چبوترا بنایا۔ انگریزوں نے چبوترے کو باقی رکھا۔ ہنومان گڑھی کے مہنت ہری داس نے مسجد سے لگ کر کے ہی اپنا مکان بنانا چاہا تو اس کو روک دیا گیا، لیکن کچھ شرپسندوں نے مسجد کے اندر ہندوانہ جھنڈا لہرانا چاہا تو انہیں مسجد سے باہر کر دیا گیا۔ ٹھیک اذان کے وقت جب انہیں مسجد سے باہر کیا گیا، ٹھیک اذان کے وقت مہنتوں نے شنکھ بجانا شروع کیا، تو اس وقت جو بابری مسجد کا امام تھا محمد اصغر امام، بابری مسجد نے اس کے خلاف حکومت کو درخواست دی۔ جب حکومت کو درخواست دی گئی، روک دیا گیا۔ اس کے 10 سال کے بعد 1870 کے اندر 1870 کے اندر جو مسجد بابری مسجد کا صحن تھا، اس پر قبضہ کرنے کے لیے مسجد کی ایک دیوار کو توڑ کر کے مہنتوں نے کچھ ہنگامہ برپا کیا۔ یہ 92 کے اندر ڈائریکٹ حملہ نہیں ہوا ہے، یہ بہت پرانی تاریخ چلی آ رہی تھی۔ 1870 کے اندر جو ہے مسجد کی دیوار توڑ کر کے وہاں ہنگامہ برپا کیا گیا۔ اس کے بعد 7 سال کے بعد پھر 1877 کے اندر فیض آباد، جو فیض آباد ہے وہاں کا، فیض آباد کے اندر انگریزوں نے، یعنی وہاں کے جو حکومتی معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر انگریزوں نے باقاعدہ طور پر یہ درج کرایا۔ ابھی تک کہ انگریزوں نے صرف ہندوؤں کے ذہن میں ڈالا تھا کہ یہ رام جنم بھومی کی جگہ ہے جہاں بابری مسجد قائم ہے، لیکن اب جو ہے 1877 کے اندر باقاعدہ انگریزوں نے حکومت کے اندر درج کرایا کہ بابر کے دور میں رام جنم بھومی توڑ کر کے بابری مسجد کی تعمیر کی گئی تھی۔
6 سال کے بعد 1883 کے اندر رام جنم استھان کے نام سے مسجد کے صحن میں راتوں رات ایک چبوترا بنا دیا گیا. اس کے 2 سال کے بعد 1858 میں 19 جنوری کو مہنت رگھو بیر داس نے جج فیض آباد کی کورٹ کے اندر ایک مقدمہ دائر کیا. مقدمہ کیا تھا کہ جو وہاں رام جنم استھان بابری مسجد کے صحن میں رکھا گیا ہے، پجاریوں کی سہولت کے لیے ہم کو وہاں 21، 22، 17 کا ایک مندر تعمیر کرنے کے لیے اجازت دی جائے. کچھ نہیں تھا، دیکھتے رہیے آپ. اور ان لوگوں نے پھر کیا کیا کیا، 21، 22، 17 کی ایک مندر تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے. جج فیض آباد جو تھا اس نے 24 دسمبر 1885 کے اندر اس مقدمے کو خارج کر دیا اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود بھی جو ہے بابری مسجد کے اندر حسب دستور پہلے ہی جیسے نماز اور عبادت وغیرہ سب کا سلسلہ جاری تھا. پھر اس کے 49 سال کے بعد جب مقدمہ خارج کر دیا گیا، اس کے 49 سال کے بعد 1934 کے اندر 1934 کے اندر بابری مسجد کو پھر کچھ شرپسندوں نے نقصان پہنچایا، لیکن حکومت نے اپنے خرچے سے اس کو دوبارہ تعمیر کیا. اس کے 2 سال کے بعد 1936 کے اندر 1936 کے اندر یو پی مسلم ایکٹ کے تحت بابری مسجد یو پی سنی سینٹرل بورڈ آف وقف کے ماتحت رجسٹرڈ ہوئی. کمشنر اوقاف کی رپورٹ گورنمنٹ گزٹ مورخہ 26 فروری 1944 میں بھی اسے سنی وقف کے نام پہ درج کیا گیا. پھر اس کے 13 سال کے بعد 13 نومبر 1949 کے اندر بابری مسجد کے پاس ہی قناتی مسجد کی پرانی دیوار پر چبوترا بنایا گیا اور بابری مسجد کے آس پاس کی قبروں کو کھود ڈالا گیا. پھر اس کے 1 مہینے کے بعد 22 اور 23 دسمبر 1949 کے اندر درمیانی رات میں چوری چھپے بابری مسجد کے اندر رام چندر کی مورتیاں رکھ دی گئیں. ہنومان گڑھی کے مہنت ابھے رام نے یہ مورتیاں اپنے چیلوں سے رکھوائیں، جس کے خلاف ماتو پرساد کانسٹیبل جو تھا اس نے تھانے میں رپورٹ بھی درج کرائی. پھر وہاں کا جو سٹی مجسٹریٹ تھا فیض آباد کا، اس نے مسجد اور مسجد سے لگ کر کے گنج شہیدہ نام سے ایک قبر تھی اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کے بعد ایک آدمی کے ذریعے مسجد پر تالا لگوا دیا. اب 1949 کے اندر دسمبر میں 22-23 دسمبر 1949 کے اندر جو ہے مسجد پہ تالا لگا دیا گیا اور بابری مسجد کے اندر اب اذان اور نماز سے مسلمانوں کو محروم کر دیا گیا. 1949 کے اندر جب مسلمانوں کو محروم کیا گیا، اب مسلمانوں کو محروم کرنے کے بعد 4 مہینے کے بعد یعنی دسمبر میں یہ ہوا 1949 کے اندر، پھر 1940 کے اندر 24 اپریل حکومت یو پی کی طرف سے شری JN اوگرا ڈپٹی کمشنر فیض آباد نے کیا کیا، ایک تحریری بیان دیا. تحریری بیان یہ دیا کہ 22 اور 23 دسمبر 1949 کی رات میں جو مورتیاں رکھی گئی تھی وہ ایک غلط طریقے سے رکھی گئی تھی. اس سے پہلے باقاعدہ وہاں نماز ہوا کرتی تھی. یعنی ان لوگوں نے مورتیاں رکھنے کے بعد بھی اعتراف کیا کہ غلط طریقے سے مورتیاں رکھی گئی ہیں اور اس سے پہلے وہاں باقاعدہ نماز ہوتی تھی. لیکن اس کے باوجود جو ہے بابری مسجد کے اندر تالا ڈالا گیا اور تالا وہاں کا پھر کھولا نہیں گیا. اس کے 34 سال کے بعد ڈائریکٹ 1940 کے بعد 7-8 اپریل 1984 کو دہلی کے اندر مذہبی ہندوؤں کی ایک میٹنگ کی گئی اور اس میٹنگ کے اندر تالا کھلوانے کا مطالبہ کیا گیا، کیونکہ ان کا وہاں پہ رام جنم استھا بن چکا تھا جو ہے، تو اب مندر بنی نہیں تھی وہاں پر، تو ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ تالا کھلوایا جائے. 6 مہینے کے بعد اکتوبر 1984 سے ان کا یہ مطالبہ شروع ہوا اور اتر پردیش کے اندر لگاتار 2 سال تک ان لوگوں نے یاترائیں نکالی کہ بابری مسجد کا تالا کھولا جائے، نماز کے لیے نہیں، وہ اپنی عبادت کے لیے تالا کھولا جائے. پھر 2 سال کے بعد 1 فروری 1986 کو فیض آباد کے ضلع کے مجسٹریٹ نے تالا کھولنے کا حکم دیا اور ایسا حکم دیا عدالتی کارروائی سے 5 دن کے اندر مکمل ہو گئی. جیسے سنبل کی جامع مسجد کے خلاف فیصلہ دیا گیا، یہاں ہزاروں کیس پڑے ہوئے ہیں، سالوں بیت گئے لیکن فیصلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن مسجد کے خلاف فیصلہ چند گھنٹے کے اندر ہو گیا، سروے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے 1986 کے اندر عدالتی کارروائی اتنی بڑی مسجد، تاریخی مسجد کے خلاف 5 دن کے اندر سارا معاملہ حل کر دیا گیا. جج نے حکومت کو یہ ہدایت دے دی کہ یہاں کے جتنے فورس ہیں سب کو ہٹا لیا جائے اور تالا جو ہے پوجا کرنے کے لیے کھول دیا جائے. 1986 کے اندر 13 دن کے بعد 1 فروری کو ان لوگوں نے یہ کیا اور 14 فروری کو جو ہے تالا کھول دیا گیا. اس 14 فروری کو، اب یہ 14 فروری ہمارا مسلمان نوجوان ویلنٹائن ڈیز مناتا ہے، یہ
حیا تمہاری مر چکی ہے. جس دن تم بے حیائی کرتے ہو اسی دن تمہاری مسجد کا تالا کھولا گیا، لیکن پوجا پاٹ کرنے کے لیے کھولا گیا تھا، عبادت سے منع کیا گیا تھا. 14 فروری کا دن تھا وہ 1986 کے اندر، جب پورے ملک کے اندر سب سے پہلا کالا دن جو منایا گیا وہ 14 فروری کا دن تھا کہ افسوس مسجد کو بند کیا گیا، لیکن جب مسجد کو کھولا گیا تو پوجا پاٹ کرنے کے لیے کھولا جا رہا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں کھولا جا رہا تھا. یہ 14 فروری کی تاریخ. اس کے 6 دن کے بعد 20 فروری 1986 کو لکھنؤ کے اندر کل ہند مسلم پرسنل لا کانفرنس کی طرف سے 313 علماء کرام نے بابری مسجد کے لیے اپنی گرفتاری پیش کی ہے. علماء نے اس وقت گرفتاریاں پیش کی. تقریباً 1 سال کے بعد 1 فروری 1987 کے اندر یوم بابری مسجد بند پورے ملک کے اندر منایا گیا کہ پورا ملک بند کر دیا گیا. اس کے 2 مہینے کے بعد 30 مارچ 1987 کے اندر مسلمانان ہند نے لاکھوں کی تعداد کے اندر دہلی کے میدان میں جمع ہوئے اور بابری مسجد کے تحفظ کا مطالبہ کیا، لیکن کوئی مسلمانوں کی سنوائی نہیں ہوئی. اس کے 1.5 مہینے کے بعد 22 اور 23 مئی 1987 کے اندر میرٹھ کے اندر ہولناک فساد شروع ہوا. بابری مسجد پر ڈائریکٹ حملہ نہیں ہوا ہے، 3000 مسلمانوں کا خون بہایا گیا یا 30,000 مسلمانوں کا خون بہایا گیا. تو ہولناک فساد شروع ہوا اور یہ سب مسلمانوں کے خلاف تھا. اس کے 2 سال کے بعد 1 فروری 1989 کو ہندو مذہبی رہنماؤں کی الہ آباد کے اندر ایک اہم میٹنگ ہوئی. ابھی تک کہ کیونکہ تالا تو کھول دیا گیا تھا، ان کا جو رام جنم استھا وہاں بن چکا تھا، ابھی مندر نہیں بنی تھی، تو 1 فروری 1989 کو ہندو مذہبی رہنماؤں کی الہ آباد میں میٹنگ ہوئی، جس میں یہ طے کیا گیا کہ 9 نومبر 1989 کو مندر کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، یعنی اب مندر وہاں پر بنائی جائے گی. 5 مہینہ کے بعد جون 1989 میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی قومی مجلس عاملہ نے حکومت سے باقاعدہ طور پر مانگ کی کہ وہاں جس عمارت میں جھگڑا ہو رہا ہے اس کو ہندوؤں کے حوالے کر دیا جائے. 3 مہینے کے بعد ستمبر 1989 کے اندر باقاعدہ بدایوں پر، کیونکہ سارے معاملات چل ہی رہے تھے، بدایوں میں ٹرین پر حملہ کر کے تقریباً 200 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. یہ 1989 کے اندر ہوا. دوسرے ہی مہینہ ستمبر میں یہ ہوا کہ 200 مسلمانوں کو بدایوں کے ٹرین پر حملہ کر کے شہید کیا گیا. دوسرے مہینہ اکتوبر میں بھاگلپور کے اندر ہولناک فساد ہوا اور سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا. اس کے بعد پھر نومبر کے اندر کاشی کے کچھ سادھو بنیاد رکھنے کے لیے جگہ کا تعین کرنے اجودھیا پہنچتے ہیں کہ ہمیں بنیاد کہاں رکھنی ہے. اس کے 6-7 دن کے بعد 9 نومبر کو وزیر اعظم راجیو گاندھی کے زمانے میں رام جنم بھومی کا شیلا ناس بابری مسجد کے قریب زمین پر رکھا گیا. بہار کے ایک آدمی جس کا نام تھا باسی کامیشور چوپال، اس مردود نے وہاں پر پہلی اینٹ رکھی. اس کے بعد 1 سال کے بعد 30 اکتوبر 1990 کو وزیر اعلیٰ ملائم سنگھ یادو، اسی لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں تمہارا کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. یہ کوئی نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، یہ سب کے سب تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے ہیں. تمہاری بھلائی چاہنے والا اگر کوئی ہے تو تمہارا پروردگار عالم ہے یا تمہارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. یہ ملائم سنگھ یادو کے زمانے کے اندر، وہاں ملائم سنگھ 1990 کے اندر ملائم سنگھ یادو کے دور میں کار سیوک بابری مسجد کے گنبد پر معاذ اللہ چڑھ گئے، اور یہ پہلی مرتبہ 1990 کے اندر بابری مسجد کے گنبد پر بھگوا جھنڈا لہرایا گیا. اس کے 1 مہینے کے بعد اکتوبر میں ہوا، دسمبر میں 3 دسمبر 1990 عیسوی کو مسلم پرسنل لا بورڈ، بابری مسجد ایکشن کمیٹی اور ملک کے اہم مذہبی رہنماؤں کا اجلاس ہوا. اس کے 3 دن کے بعد جو ہے 6 دسمبر 1990 کو اجودھیا کے اندر ان کار سیوکوں کا اجتماع ہو گیا. جن لوگوں نے بابری مسجد پہ حملہ کرنا تھا ان لوگوں کا وہاں پر اجتماع ہوا. اور جانتے ہو کتنی تعداد کے اندر؟ 1 مہینے کے بعد 6 جنوری 1992 کو وشو ہند پریشد کے جنرل سیکریٹری مسٹر اشوک سنگھل نے
وارانسی میں اعلان کیا کہ معاذ اللہ بابری مسجد کی جگہ جلد ہی ہم مندر کی تعمیر شروع کر دیں گے۔ اس کے 2 مہینے کے بعد 21 مارچ 1992 عیسوی کو ریاستی بھاجپا حکومت نے رام کتھا پارک کے قریب 42 ایکڑ زمین ہندوؤں کو دی تاکہ تم یہاں پر آ کر کے معاذ اللہ بابری مسجد کے حوالے سے جتنے پلان کرنا ہے وہ تم پلان کرتے رہو۔ اس کے 4 مہینے کے بعد 8 جولائی 1992 کو مندر کی نئی تعمیر شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ 9 جولائی 1992 سے باقاعدہ مسجد کا تعمیری کام بھی شروع ہو گیا۔ اب جب مسجد کا تعمیری کام شروع ہوا زبردست ہنگامہ ہندوستان کے اندر ہوا۔ 12 جولائی 1992 کو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اگر اس کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یعنی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کام کرتے ہوئے کوئی تعمیر کی جائے گی تو اس تعمیر کو گرا دیا جائے گا۔ خیر 17 جولائی کو 1992 عیسوی کو وہ جو تعمیر کر رہے تھے اس کو کچھ دنوں کے لیے روک دیا گیا، لیکن اس کے بعد ہی 25 جولائی 1992 کو وزیر اعظم مسٹر نرسمہا راؤ کی اس یقین دہانی پر اس نے مسلمانوں سے کہا اور ہندوؤں سے کہا کہ 4 ماہ کے اندر ہم اس مسئلے کا حل نکال لیں گے، لہٰذا لڑنے جھگڑنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر کام روک دیا گیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ 15 اگست 1992 کو لال قلعہ دہلی سے وزیر اعظم نرسمہا راؤ کا اعلان ہوا کہ ہم بابری مسجد کو کسی طرح نقصان پہنچائے بغیر عظیم الشان رام مندر کی تعمیر کے حق میں ہیں۔ یعنی یہ فیصلہ اس نے پہلے دیا کہ ہم کوئی جلدی حل نکالیں گے، لیکن 15 اگست کو لال قلعہ سے اسی نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم مسجد کو تو کچھ نہیں کریں گے لیکن ہم وہاں مندر ضرور بنائیں گے۔ 3 اکتوبر 1992 کو بابری مسجد ایکشن کمیٹی اور وشو ہند پریشد کے لیڈروں کے درمیان مذاکرات کا دوبارہ آغاز ہوا، دونوں میں آپس میں دوبارہ بات چیت شروع ہوئی۔ 30 اکتوبر 1992 کو ان کی طرف سے 6 دسمبر 1992 کو اجودھیا کے اندر اپنی کار سیوک شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا کہ ہم 6 دسمبر کو اپنا کام شروع کر دیں گے۔ 8 نومبر کو پھر بات چیت ہوئی اور وہ بات چیت جو ہے ہندو اور مسلمان کے درمیان ٹوٹ گئی، اب کوئی مذاکرہ نہیں ہوگا۔ 23 نومبر 1992 کو قومی یکجہتی کونسل نے قرارداد پاس کر کے وزیر اعظم کی آئین کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے ہر ضروری قدم اٹھانے کا اختیار دے دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 27 نومبر 1992 کو مرکزی فورس اجودھیا کے اندر بھیج دی جاتی ہے اور یقین دہانی کرائی جاتی ہے یہاں پر کوئی بھی تعمیراتی کام نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود 4 دسمبر 1992 کو تقریباً 2 لاکھ ہندو کار سیوک اجودھیا کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ کون سے فورس تم نے رکھے ہوئے تھے؟ یہاں چند پولیس آ جائیں تو مسلمانوں پر لاٹھیاں اور 3-3 4-4 نوجوان مسلمانوں کا جنازہ اٹھ جایا کرتا ہے۔ تم نے مرکزی فورس بھیجا، وہ کیا کر رہے تھے؟ ان کے ہوتے ہوئے 2 لاکھ ہندو اجودھیا کے اندر پہنچ رہے ہیں۔ 4 دسمبر کو تقریباً 2 لاکھ ہندوؤں کا کار سیوک اجودھیا کے اندر پہنچا۔ 5 دسمبر کو وشو ہند پریشد نے کہا اب کسی اور کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 لاکھ ہندو کافی ہیں۔ 6 دسمبر معاذ اللہ رب العالمین یہ وہی کالا دن ہے جس کو آج ہم بلیک ڈے، انڈیا کا بلیک ڈے ہم اس کو مناتے ہیں، اور میں مسلمانوں سے کہتا ہوں اس کو انہوں نے بلیک ڈے کیا ہے۔ جب بھی 6 دسمبر آئے اپنے مکانوں میں اپنی دکانوں میں اذانیں دو اور اس کالے دن کو روشن کرنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ تعالی جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے وہی بابری مسجد کا جھنڈا دوبارہ لہرایا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تم کچھ بھی کر لو، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور مسلمانوں کے نبی نے یہ عقیدہ بتایا ہے، اگر کہیں ایک بار مسجد بن جائے کسی کا باپ بھی اس زمین کو لے نہیں سکتا ہے، قیامت تک کے اس کی زمین کے ساتھ خلاؤں کے ساتھ مسجد کا ہی حصہ رہتا ہے۔ لہذا ہر 6 دسمبر کو جب بھی 6 دسمبر آئے اذانیں دو، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا یہ کالا دن بھی ختم ہوگا اور اذان کی برکت سے اللہ ہماری مصیبتوں کو بھی دور فرمائے گا۔ 6 دسمبر 1992 کو تقریباً 11:30 بجے دن میں ان کارے سیوکوں نے بابری مسجد پر حملہ کر کے 5.5 گھنٹے کے اندر اس مسجد کو مکمل طور پر شہید کر دیا۔ 5.5 گھنٹے کے اندر ان مردودوں نے شہید کیا اور عارضی طور پر وہاں تعمیر کر کے مسجد کی زمین پر مورتی رکھ دی، اور لاؤڈ اسپیکر سے اس وقت صرف اور صرف جوشیلے نعرے سنائی دے رہے تھے۔ نعرہ تھا ایک دھکا اور دو، بابری مسجد کو توڑ دو۔ فساد کون کیا ہندوستان کے اندر؟ تقریباً سالوں پرانی 500 سے زیادہ سال پرانی مسجد کو تم نے توڑا
اور تم نے یہ نعرہ دیا کہ ایک دھکا اور دو، بابری مسجد کو توڑ دو معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے معاملات پیدا کیے۔ میرے عزیزو، بس یہ میری کچھ تاریخیں بابری مسجد کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا، جبکہ کورٹ کا جو فیصلہ ہے، اور میں اس کو عدالت نہیں کہتا، عدالت اسے کہتے ہیں جہاں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ ہوتا ہو۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے کبھی بھی عدالت نہیں کہا، اعلیٰ حضرت نے کبھی بھی کہا ہے تو کورٹ کچہری کہا ہے، لہٰذا یہ رضا کا غلام بھی اس کو عدالت نہیں کہتا ہے، اس لیے کہ اگر عدالت ہوتی ظالموں کو انجام تک پہنچایا جاتا، مظلوموں کو انصاف دیا جاتا، لیکن یہاں بڑے بڑے کرپشن کو اور بڑے بڑے مجرموں کو اور بڑے بڑے پاپیوں کو اور زنا کرنے والے دلالوں کو اور کروڑوں مسلمانوں کا خون بہانے والوں کو تو باقاعدہ کرسی پر بٹھایا جاتا ہے، اور مظلوم مسلمانوں کو معاذ اللہ جیل کی سلاخوں کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ ہمارے مولانا قمر غنی عثمانی صاحب قبلہ 3 سال ہو رہے ہیں، ان کو جیل کے اندر ڈالا گیا ہے، 3 سال ہونے کو آگئے، ان کو جیل کے اندر ڈالا گیا، اور کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ ہندوستان کے رہنے والوں کا، صرف مسلمانوں کا نہیں، ہندوؤں کا بھی، عیسائیوں کا بھی، سکھوں کا بھی، کروڑوں روپیہ کھا جانے والے ان مردودوں کو کھلے عام چھٹی دی گئی ہے، اور یہ بیل کی طرح اور سانڈ کی طرح کھلے عام گھول رہے ہیں۔ ہر ایک آپ دیکھ لیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا، لیکن اکثر لیڈر کو دیکھ لیجئے اس کا پیٹ کتنا باہر رہتا ہے، اس لیے کہ جب حرام کوئی کھاتا ہے تو پھر جسم کو لگتا نہیں ہے، وہ بالکل اس کی زندگی جانوروں سے بدتر ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہاں کی یہ عدالت نہیں ہے، عدالت اگر دیکھنی ہے صدیق اکبر کے زمانے میں دکھائی دیتی ہے، فاروق اعظم کے زمانے میں دکھائی دیتی ہے، اور وہ تو بہت دور ہو گیا۔ اگر ہندوستان میں ہی عدالت دیکھنا ہے تو میرے غریب نواز کے زمانے کو دیکھ لیا جائے۔ میرے غریب نواز کے زمانے کے اندر بھی ہندوستان کے اندر عدالت تھی، آج عدالت نہیں ہے، آج کورٹ اور کچہری ہے۔ خیر، یہ کچھ بھی کر لیں، تو میں نے بند کرنا چاہا کہ ہندوستان سے جو ہے اذان کے نام و نشان کو ختم کر دیا جائے گا، اور یہاں سے جو ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، یہ مذہب بڑا ہی صاف مذہب ہے، بڑا ہی ستھرا مذہب ہے۔ تم نے بابری مسجد پر حملہ کر کے، توڑ کر کے کیا کہنا چاہا؟ اذان کی آواز نہیں آئے گی۔ میں ذرا اذان کے حوالے سے بتاتا ہوں، 24 گھنٹہ باقاعدہ رپورٹ دانوں نے رپورٹ پیش کی ہے کہ 24 گھنٹہ پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ آواز کوئی بلند کی جاتی ہے تو وہ اذان کی آواز ہے، وہ اذان کی آواز ہے، اس طور پر کہ سب سے پہلے ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر کے اندر سب سے پہلے ہر روز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے فجر کی اذان کا آغاز ہوتا ہے۔ انڈونیشیا یہ مشرقی جزیرہ ہے، مشرق کہتے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے، تو انڈونیشیا جو ہے، انڈونیشیا کا جو مشرقی جزیرہ ہے، وہاں سے فجر کی اذان کا آغاز ہوتا ہے، اور بیک وقت ہزاروں مؤذن اللہ کی توحید اور نبی کریم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں۔ مشرقی جزیرے سے یہ سلسلہ انڈونیشیا کے مغربی جزیرے تک جاتا ہے۔ 1.5 گھنٹے کے بعد سماٹرا کے دیہات اور قصبات میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر یہ سلسلہ 1 گھنٹے کے بعد ڈھاکہ پہنچتا ہے، اس کے بعد بنگلہ دیش میں اذانوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا کہ کلکتہ اور سری لنکا میں اذانیں ہونے لگتی ہیں۔ دوسری جانب کلکتہ سے یہ سلسلہ اذانوں کا ممبئی تک پہنچتا ہے، اور پورے بھارت کی فضا توحید و رسالت کے اعلان سے گونج اٹھا کرتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سری نگر اور سیال کوٹ میں فجر کی اذان کا ایک وقت ہی ہے، اس عرصے میں پاکستان میں فجر کی اذانیں گونجنے لگ جاتی ہیں۔ پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہونے سے پہلے افغانستان مسقط میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، مسقط سے بغداد تک 1 گھنٹے کا فرق ہے، پھر سعودی عرب، یمن، متحدہ عرب امارات، کویت، عراق تک کے اذانیں گونجتی رہتی ہیں، جس کے بعد شمالی امریکہ، لیبیا، تیونس میں اذانیں شروع ہونے لگتی ہیں۔ یوں فجر کی اذان جس کا آغاز انڈونیشیا کے مشرقی جزیرے سے شروع ہوا تھا، 9.5 گھنٹے لگاتار فجر کی اذانیں ہوتی رہتی ہیں، 9.5 گھنٹے طویل سفر کر کے بحر اوقیانوس تک کے پہنچنے سے پہلے مشرقی انڈونیشیا میں جہاں فجر کی اذان شروع ہوئی تھی، جب ظہر کا وقت آ جاتا ہے دوبارہ انڈونیشیا کے اندر ظہر کا وقت شروع ہو جایا کرتا ہے۔ 9.5 گھنٹہ لگاتار فجر کی اذان ختم ہوتی ہے کہ ظہر کی اذان کا وقت انڈونیشیا میں شروع ہو جاتا ہے، پھر انڈونیشیا سے ظہر کی اذان شروع ہوتی ہے اور اپنے آخری وقت تک آتی ہے، پھر انڈونیشیا میں عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مغرب کا وقت، عشاء کا وقت، فجر کا وقت
24 घंटा दुनिया में अजानें होती रहती हैं। गोया हमारा मजहब वाहिद मजहब ऐसा है 24 घंटा कहता है अल्लाह अगर है तो एक है, और अगर उसका कोई आखिरी रसूल है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और हमारा मजहब 24 घंटा कहता है आओ कामयाबी की तरफ हय्या अलल फलाह, और हमारा मजहब 24 घंटा कहता है आओ नमाज की तरफ हय्या अलस सलाह। लिहाजा तुम कितना बंद करोगे, तुम खुद बंद हो जाओगे, तुम खुद जहन्नम में चले जाओगे। और हमारा मजहब ऐसा है जिसकी आवाज 24 घंटा पूरी दुनिया में गूंज रही होती है। लिहाजा मेरे अजीजों, आज सबको अजान देना है, देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नौजवान बच्चे जितने हैं गलियों में अजान देंगे, वो देंगे इंशाअल्लाह। इससे गलियों की भी गंदगी दूर होगी और हमारे जुर्म भी माफ होंगे। अजान की बड़ी फजीलतें बरकतें हैं, और इंशाअल्लाह ताला अजान की बरकत से आज 32 साल हो गए हमला करके। आज भी मैंने सुबह फजर से पहले मैंने अखबार पढ़ा कि देखूं क्या अखबार में आया हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में पुलिस तैनात कर दिए गए। मैं कहता अगर तुमने हक अपना लिया है तो डर किस बात का भैया? 32 साल हो गए फिर भी वही डर बाकी है। 32 साल हो गए, इससे पता चलता है हक तुमने अपना नहीं, हमारा हक मारा हुआ है। अगर तुम्हारा अपना हक होता तो 32 साल के बाद भी डर लग रहा है। मैं कहता हूं मुसलमानों, शान से जियो, तुम्हारा खुदा एक है, तुम्हारा खुदा इज्जत वाला है, तुम्हारा रसूल इज्जत वाला है, तुम्हारा दीन इज्जत वाला है। वो बेइज्जत हैं, उनका दीन बेइज्जत है, उनकी किताब बेइज्जत है। जिनका सब कुछ इज्जत वाला है उन्हें सर झुका करके नहीं, सर उठा करके जीना चाहिए, सर उठा करके जीना चाहिए। शान से जियो, 32 साल क्या कयामत की सुबह तक के डरते रहेंगे ये। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला क़यामत की सुबह बाद में आएगी, ईसा अलैहिस्सलाम पहले आकर के उस पर झंडा बाबरी मस्जिद का जरूर लहराएंगे इंशाअल्लाह, और इस्लाम का झंडा लहराया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम इस सियाह दिन को उजाले के अंदर तब्दील फरमा दे, इस काले दिन को अल्लाह ताला रोशनी में तब्दील फरमा दे, और इन तमाम जो है फितना परवरों और फसाद पसंदों की फसाद से अल्लाह ताला मस्जिदों की हिफाजत फरमाए, मुक़द्दस मकामात की हिफाजत फरमाए, इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अहले सुन्नत पर इस्तिकामत अता फरमाए और इसी पर